اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی خدمت میں مختصراً جو ہے وہ ہم زیارات مقامات مقدسہ پر جاتے ہیں، اور خصوصاً عراق کی زیارت پہ جب جائیں یا باقی ائمہ کی زیارت پہ جائیں، تو جب بھی کسی امام کی زیارت پہ جائیں تو وہاں پر جو مخصوص زیارات ائمہ کی طرف سے وارد ہوئی ہیں انہیں قبر امام کی طرف رخ کر کے پڑھا جائے، اس لیے کہ ہمارے الفاظ میں کمی اور کجی ہو سکتی ہے، لیکن جو معصوم کی طرف سے الفاظ بیان کیے جائیں اس میں کمی اور کجی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہمارے ہاں زیارت وارثہ ہے، زیارت امین اللہ ہے، زیارت عاشورہ ہے اور دیگر زیارات، زیارت ائمہ میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو عام طور پہ یہ زیارات امام علی نقی علیہ السلام کی طرف سے وارد ہو کر آئیں، اور بالخصوص ان زیارتوں میں سے زیارت عاشورہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ویسے تو مستحب ترین عمل جو ہے وہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ زوال سے قبل رخ کیا جائے امام حسین کی قبر مطہر کی طرف۔ اگر تو کربلا معلیٰ میں موجود ہیں تو امام کی قبر مطہر پر رخ کر کے قبر کے قریب کھڑے ہو کر آپ زیارت عاشورہ کو تلاوت فرمائیں، اور اگر وہاں پہ موجود نہیں ہیں تو جہاں بھی دنیا میں آپ موجود ہوں اور آپ رخ کریں قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور رخ کر کر آپ امام کو سلام کریں۔ جو زیارت عاشورہ آپ کو جو ہے وہ ساتھ میں نظر آ جائے گی اس کو ادا کریں اور امام حسین علیہ السلام سے توسل کریں۔ اور یہ صرف مستحب تو یقیناً مستحب عمل ہے کہ آپ روز عاشورہ پڑھیں، لیکن یہ مخصوص نہیں ہے کہ صرف روز عاشورہ ہی پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ ہمارے اساتذہ بتایا کرتے تھے کہ اور ان کی طرف سے تعلیم بھی یہ کیا گیا اور کہ ہر روز اس کو امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ زیارت عاشورہ پڑھی جائے۔ اور میرے اساتذہ کی طرف سے جو مجھے تعلیم کیا گیا وہ طریقہ جو میں خود بھی پڑھتا ہوں، میں مناسب سمجھوں گا کہ اس طریقے سے آپ کے گوش گزار کر دیا جائے تاکہ عمل زیارت عاشورہ مکمل ہو سکے۔ اس کا افضل ترین وقت جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد آپ عام دنوں میں، ویسے تو روز عاشور پڑھیں گے تو میں نے بتا دیا کہ زوال سے قبل پڑھ لیں، روز عاشور کسی بھی وقت آپ اس کو امام حسین کی قبر مطہر کی طرف رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور امام کو سلام کر سکتے ہیں۔ اور عام دنوں میں اس کا بہترین وقت جو ہے وہ نماز مغربین کے بعد آپ کھڑے ہو کر رخ کریں امام حسین کی قبر مطہر کی طرف، اور اس کے بارے میں یا صحن میں آ جائیں یا گھر کی چھت پہ چلے جائیں اور امام کے قبر مطہر کی طرف رخ کریں اور اس طریقے سے زیارت ادا کریں۔ اور جیسے ہی آپ زیارت پڑھ لیں 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام ادا کی جائے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد سورۃ القدر انا انزلنا کی تلاوت کی جائے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ مبارکہ توحید جسے قل هو اللہ احد کہتے ہیں اس کی تلاوت کی جائے، اور 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ 2 رکعت نماز ہدیہ فرما دی جائے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں پہ عمل مکمل ہو گیا، نہیں بلکہ اس کے بعد دعائے علقمہ ہے۔ جتنی بھی دعاؤں کی کتب ہے یا آج کل موبائل کے اندر ایپ موجود ہے ان میں سے بھی دعائے علقمہ موجود ہے، دعائے علقمہ کو پڑھا جائے، اور اس میں جب دعائے علقمہ پڑھ لیں گے تو یہ عمل پورا مکمل عمل کہلائے گا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا، اس لیے کہ دعائے علقمہ بھی امام سے وارد ہو کر آئی، اور امام محمد باقر نے اس کی تعلیم فرمائی۔ اور زیارت عاشورہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زیارت عاشورہ پڑھتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ زیارت عاشورہ جو ہے اس میں 100 مرتبہ، اس پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 100 مرتبہ جو ہے وہ وقت کی کمی کے باعث یا ہم ادا نہیں کر سکتے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ 100 مرتبہ صلوات ہے، 100 مرتبہ دشمنان اہل بیت کے اوپر تبرہ ہے، تو اس کا جو ہے وہ عمل بھی پورا ہو جائے، اور یہ صلوات اور
جو تبرہ ہے، جو لعنت ہے دشمنان اہل بیت کے اوپر، امام حسین کے قاتلوں کے اوپر، ان کے اوپر وہ جو تبرہ ہے اس کا بھی مختصراً بتا دیا جائے۔ تو علماء نے اس کا طریقہ کار یہ بتایا کہ جیسے ہی آپ صلوات پڑھیں، یعنی سلام کریں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، تو جیسے یہ سلام مکمل ہو جائے تو اس کے بعد یہ جملہ زبان پر جاری کر دیا جائے، 100 مرہ، یعنی 100 مرتبہ، 100 مرہ یہ کہہ دیا جائے تو وہ 100 مرتبہ شمار ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ مختصر وقت میں ہے کہ جب آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور آپ مصروف ہیں یا کسی وجہ سے کہیں جانا ہے تو آپ اس کو، لیکن آسان طریقہ یہی ہے کہ 100 مرتبہ زبان سے ہی دہرایا جائے۔ اور دوسری جو تبرہ ہے یعنی لعنت ہے، اس کو بھی 100 مرتبہ، ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ کہہ دیا جائے 100 مرہ، تو وہ 100 مرتبہ شمار ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی جب سے ہی آپ کی حاجت ہو تو یہ بہت زیادہ مؤثر ہے، اور یقیناً انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، جو میری زیارت کو آئے گا، جتنی مرتبہ آئے گا میں اس کے مرنے کے بعد اتنی مرتبہ اس کی زیارت کو آؤں گا۔ تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہے کہ اس کی قبر میں امام تشریف لے آئیں۔ اور وہ بغداد کے لوہار کی بیوی کا واقعہ بہت مشہور ہے، کتب میں، مفاتی میں بھی کے اندر بھی موجود ہے، کہ دو دوست آپس میں بہت گہرے دوست تھے، اور وہ ان میں سے ایک، یہ دونوں نے طے کیا کہ جو اس دنیا سے جائے گا وہ جا کے دوسرے کو قبر کے حالات سے مطلع کرے گا خواب کے اندر۔ بہت دن گزر گئے، کوئی ایک فوت ہو گیا ان کے سے، انتقال کر گیا، دوسرے انتظار کرتا رہا، لیکن ایک دن خواب میں اس کو بڑی اچھی حالت میں پایا، تو دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے اتنے دنوں بعد؟ اس نے کہا کسی اپنے عمل کی وجہ سے پروردگار کے عقاب کا شکار تھا، لیکن کل رات کو ایک خاتون ہمارے قبرستان میں آ کر دفن ہوئی، اس کے دفن ہونے سے اس کی قبر مطہر میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور امام کے آنے کی وجہ سے اور امام کے حکم کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پر سے، قبرستان پہ سے عذاب خدا کو اٹھا لیا گیا۔ وہ حیران ہوا کہ کون سا وہ ایسا عمل کرتی تھی خاتون۔ وہ اگلے روز قبرستان پہنچا اور قبرستان سے جا کے پوچھا جو گورکن تھا کہ کون کل دفن ہوا، تو اسے بتایا گیا کہ فلاں لوہار کی زوجہ دفن ہوئی ہے۔ وہ اس کے گھر پہنچا، پوچھا کہ کیا واقعہ ہے، کون سا ایسا عمل تمہاری زوجہ کرتی تھی؟ تو اس نے کہا اور تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر روز امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف کھڑے ہو کر زیارت عاشورہ پڑھتی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا جو ہے کم سے کم شرف یہ ہے۔ ویسے اگر آپ کربلا معلیٰ زیارت امام پہ جائیں تو جنت واجب کر دی جاتی ہے، اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور آپ کی حاجتوں کا ذریعہ ہے، آپ کے رزق میں برکت اور وسعت کا ذریعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ تو لہٰذا زیارت عاشورہ کو اپنا وظیفہ بنائیں، اور زیارت عاشورہ کے ذریعے سے اپنی حاجات امام حسین کا توسل کرتے ہوئے پروردگار عالم سے پائیں۔ یقیناً پروردگار امام حسین علیہ السلام کے صدقے اور امام عالی مقام کے صدقے آپ کی حاجتیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے گا، اور پریشانیاں اور رزق میں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا زیارت عاشورہ کو اپنا مکمل وظیفہ قرار دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔